بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدعت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ یعنی دین وہ ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دفعہ پھر آتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یعنی جتنا وہ دیں، جتنا وہ بتائیں اتنا کرو، اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ، جیسے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، جتنا نبی پاک تمہیں عطا کریں اتنا لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہی تو دین ہے کہ جو نبی پاک تعلیم فرمائیں گے وہ کریں گے، جو تعلیم نہیں فرمائیں گے وہ نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری میں بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حمد و صلوات کے بعد سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب، اور سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور دین میں برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لیے جائیں۔ ہر نیا ایجاد کردہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب ان حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے مطالب اور مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، اور انہی کے مطالب اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج کی نشست کا انعقاد کیا۔ ایک لفظ ہے بدعت اور دوسرا لفظ ہے محدثات۔ بدعت کا جو مادہ ہے وہ ہے بے دال عین، بدعا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا پہلے کبھی کوئی وجود نہ ہو، جیسے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بغیر کسی شے کے، بغیر کسی مادہ کے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑے مجدد گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ ویسے تو آپ کا دین کے اوپر بہت احسانات ہیں، آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، قرآن کی طرف متوجہ کیا، حدیث میں بھی آپ کا بڑا کام ہے۔ گو کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ سے پہلے حدیث پہ کافی کام کر چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی محنتیں اور کاوشیں حدیث کے معاملے میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو پہلا باب باندھا ہے وہ ہے خدا کے افعال، ابدا، خلق اور تدبیر کے بیان۔ ویسے تو دنیا میں ہونے والے تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں، لیکن یہ تین بیسک کام یا تین آپ ایسے کہہ لیں کہ مین کمپوننٹس ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے اس میں ابدا کی تعریف فرمائی ہے کہ عدم محض سے کسی چیز کو پیدا کرنا، اس طرح بغیر مادہ کے کوئی چیز پردہ عدم سے وجود میں آتی ہے۔ یعنی ایک چیز جس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا اب وہ اچانک وجود میں آ گئی ہے۔ ایک چیز جو کبھی تھی ہی نہیں اور ایسی چیز کو پیدا کیا جو کسی چیز سے پیدا بھی نہیں ہوئی، اس کو ابدا کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے خلق کی ڈیفینیشن یہ فرمائی ہے، یعنی تعریف یہ فرمائی ہے کہ خلق کہتے ہیں کسی مادہ سے کسی چیز کو پیدا کرنا، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنات کو آگ سے۔ یعنی خلق اور ابدا کا معاملہ جو ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہے۔ یعنی ابدا کا مطلب ہے کوئی چیز بغیر کسی مادہ کے بن جائے، اور خلق یہ ہے کہ جو کسی مادہ کے ساتھ بنائی جائے۔ یعنی بدعت یہ ہوئی جیسے ایک چیز کا تصور پہلے موجود ہی نہیں تھا، تو انسان نے گھر بیٹھے بیٹھے اس کو گھڑ لیا، تو یہ ابدا کے حکم میں داخل ہے، یعنی اپنے معنی، مفہوم اور تعریف کے ساتھ۔ کیونکہ ہم ابدا کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ ابدا کی تعریف یہ ہے کہ جو بغیر مادہ کے، یعنی جس کا تصور ہی نہیں ہے، آؤٹ آف تھن ایئر اچانک سے کوئی چیز بنا لی جائے، اس کو ابدا کہتے ہیں۔ ابدا کا مادہ بھی وہی بدعا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ضیاء القرآن میں پیر محمد کرم شاہ الازہری کہتے ہیں کہ ظاہر الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والے تو بہت ہیں، البتہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ حالانکہ وہ خالق ہے، اور کسی کو تخلیق کائنات میں حصہ دار بنانا قطعاً توحید کے منافی ہے۔ علماء کرام نے شبہ کو دور کرنے کے لیے
یہ بات بتائی کہ کسی چیز کو کسی موجود مادے اور سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنا ابدا میں داخل ہوگا. یعنی کہ حاصل یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ، احادیث صحیحہ اور فہم علماء کرام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو ثواب کی نیت سے کیے جائیں یا پھر عبادت میں اضافہ کر لیا جائے یا ان کو داخل کر لیا جائے جو کہ ثابت نہیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. حافظ زبیر علی زئی صاحب بدعت کی تعریف فرماتے ہیں کہ کوئی شے جو کتاب، سنت، اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہیں ہے اور قرون اولیٰ کے 300 سال سے بھی ثابت نہیں ہے اور اس کے بعد دین میں داخل کی گئی ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ تھا پہلا لفظ بدعت. دوسرا لفظ ہے محدثات. کچھ اسی طرح کا معاملہ بھی محدثات کے ساتھ بھی ہے. کوئی کام ایسا کر لیا جو پہلے نہیں کیا، اچانک کر دیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بات کر دی. اسی لیے کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں کہ پہلے نہیں کی تھی پھر کہہ دی. یعنی ایک بندے کو ایک حدیث نہیں معلوم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات، ایک فعل، ایک قول نہیں معلوم تھا تو آپ نے اس کو بتا دیا. جو پہلے سے سرے سے اس کو معلوم ہی نہیں تھا تو آپ نے اس کو بتا دیا، تو اس کو حدیث اسی لیے کہتے ہیں. اب ذرا غور کریں، ہم نے سمجھ لیا کہ بدعت کیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ان کے اسباب کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت خلوص دل سے کیے جانے والے کام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغض میں بدعت کا اضافہ کرتا ہو، نہیں، سارے محبت میں غلو کرتے ہیں. جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ محبت میں غلو کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی دین میں چاہے محبت سے کریں یا کسی طرح بھی کریں، دین میں کسی طرح کا بھی ایڈیشن ہو، جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے وہ بدعت ہے. یعنی ہم پیچھے ڈیفینیشنز کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، جو اجماع، اجتہاد، کتاب اور سنت سے ثابت نہیں، جو قرون اولیٰ کے دور میں نہیں ہوا اور تب نہیں ہوا جب وہاں پر ضرورت بھی تھی. فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی تھا، انہوں نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا. یعنی کہ یہ قرون اولیٰ کے بعد کی چیز ہے، اس وقت ضرورت تھی نا. وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اور بدعت کی بہت مذمت ہے اور بڑی وعیدیں ہیں اس کے اوپر. میں اپنی اس گفتگو کا اختتام اس حدیث مبارکہ پہ کروں گا کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک صحابی تھے، تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی النبی. تو عبداللہ ابن عمر نے ان کو ٹوک دیا اور فرمایا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی تھی. نبی کریم نے ہمیں فرمایا تھا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو پڑھو الحمدللہ علی کل حال، کہ میں ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں. تو اب یا تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ نبی کریم سے محبت کرتے ہیں اور اس خلو میں جا بیٹھے کہ بدعت کو بدعت ماننے کو تیار نہیں ہے، بدعت کی تقسیم کر دی ہے جعل حق کے اندر. انہوں نے کھول کے بدعتوں کی اقسام لکھ دی ہیں، بدعت حسنہ، بدعت جائز، بدعت مستحب. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کلو بدعت ضلالہ میں کلو کا مطلب کیوں سمجھ نہیں آتا کہ ہر قسم کی بدعت، کسی طرح کی بھی چیز دین میں ایجاد کر لی وہ بدعت ہے. اب اس کے اوپر لیم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ بھئی وہ پلاؤ کھانا بھی بدعت ہو گیا پھر، اور فلاں کرنا بھی بدعت ہو گیا. اتنی واضح اور صریح حدیثوں کے ہونے کے باوجود اگر کوئی عالم اور مفتی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے اثر نو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اثر نو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ ہمیں دین سمجھنے، دین پر چلنے، قرآن کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت، ان کے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور ہمارے لیے دین کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو آسان کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.